الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه الله إياه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سیند نواسیانو لکھاں سلام لکھاں، سیند نواسیانو لکھاں سلام لکھاں، علی مقام لکھاں صبح تے شام لکھاں، علی مقام لکھاں تے صبح سے شام لکھاں. بچڑا قرار داتے جایا بطول دائے، نانے دے نقشے والا جانی رسول دائے، نانے دے نقشے والا جانی رسول دائے. خود ہی نبی نے جسنو رکھیا ہے نام لکھاں، عالی مقام لکھاں تے صبح تے شام لکھاں، عالی مقام لکھاں صبح تے شام لکھاں، عالی مقام لکھاں صبح تے شام لکھاں. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا. پھر روح کو اذن رقص ملا، خوابیدہ جنوں بیدار ہوا، کلمے کا تقاضا یاد رہا، یادوں کا تقاضا بھول گئے. سبحان اللہ. احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سوا وہ بھول گیا. جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا، اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا. پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا تب ہوش مجھے کیا مانگ لیا کیا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر
کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دوستو، بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کی ہے جو سورۃ الجمعہ کی آیت ہے۔ اس سورت مبارکہ کا خاص عنوان دوسرے رکوع کے اندر جمعہ کا عنوان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب ندا کی جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو سعی کرو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق جمعہ کے دن کے ساتھ ہے۔ جمعہ کا دن بڑا ہی مبارک دن ہے، بڑا ہی برکت والا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کو ایک دن عطا فرمایا۔ چنانچہ یہودیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم دونوں دنوں میں سے ایک دن کا انتخاب کرو اور ہوگا وہی جو میں چاہوں گا، یعنی تم اسی چیز کا ہی انتخاب کر سکو گے جو میری منشا اور میری مرضی کے مطابق ہوگا۔ انہوں نے ہفتے کے دن کا انتخاب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کو یہ اختیار دیا کہ تم اپنے لیے ایک دن منتخب کرو۔ انہوں نے اتوار کے دن کا انتخاب کیا۔ اتوار کا دن کام کی ابتدا کا دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جس دن کا انتخاب کیا وہ جمعے کا دن ہے۔ یہ کام کے انتہا کا دن ہے۔ اتوار کے دن کاموں کی ابتدا ہو اور جمعے کے دن کاموں کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی لیے عیسائیوں کے مزاج کے اندر اور مسلمانوں کے مزاج کے اندر فرق ہے۔ عیسائی اپنے کام کی ابتدا کے اندر خوشی کرتے ہیں اور مسلمان اپنے کام کی تکمیل پر خوشی کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے بنایا ہوا ہے، میلاد بنایا ہوا ہے، کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، گویا کہ ان کی ابتدا تھی، اس لیے انہوں نے اس دن کو خوشی کا دن بنا لیا۔ اور آج جو ہماری امت کے اندر عیسائیوں کو دیکھا دیکھی یہ چیز داخل ہو چکی کہ لوگ اپنے بچوں کے برتھ ڈے مناتے ہیں، بچے تو بچے رہے، بڑے بھی برتھ ڈے مناتے ہیں۔ یہ اصلاً عیسائیت کا مزاج ہے، مسلمانوں کا مزاج نہیں ہے، کیونکہ یہ برتھ ڈے کا عنوان کام کی ابتدا کے اوپر رکھا گیا، اور مسلمان خوشی کرتا ہے کام کی تکمیل کے اوپر، کہ جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو اس دن مسلمان خوشی کر لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 دن رکھے، یہ 7 دن کام کے دن ہیں، اور جب جمعے کا دن آتا ہے تو انسان جمعرات تک اپنے کاموں کو سمیٹ لیتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں یہ مثالیں ملتی ہیں کہ جب کوئی مزدوری کرنے جاتا ہے تو وہ اپنی مزدوری کے دن 7 دن مقرر کرتا ہے، اور جمعرات والے دن آخری دن وہ اپنی مزدوری لے کر چلا جاتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اگلا دن جمعے کا دن ہے، یہ کام کی تکمیل کا دن ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کے مزاج کے اندر یہ ہے کہ کام کی تکمیل کے اوپر خوشی ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کے اندر جو میلاد کے عنوان کے اوپر جو خوشی منائی گئی ہے، یہ خوشی کا عنوان آیا ہے عیسائیت سے۔ ہاں، اس دن کے اندر خوشی کرنا اور اس عنوان کے اوپر خوشی کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوئے اور یہ دن خوشی کا دن تھا، تو کون سا مسلمان ایسا ہے کہ جس کو خوشی نہ ہو؟ ہر مسلمان کو خوشی ہے۔ تو یہ مزاج عیسائیت کا مزاج تھا، مسلمانوں نے اس کو اپنا لیا۔ اور اصل کیا ہے کہ اس دن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، مناقب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آگے پہنچایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا تذکرہ ہے۔ اور یہ مزاج یہ امت کا مزاج ہے کہ ان دنوں کے اندر امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا تذکرہ کرے، آپ کے عنوان کا تذکرہ کرے، آپ کے پیغام کا تذکرہ کرے، آپ کی رسالت کا تذکرہ کرے، یہ امت کا مزاج ہے۔ یہ جمعۃ المبارک کا دن سید الانام ہے۔ جب ہم چیزوں پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزوں کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو ہمارے سامنے رکھا ہے اور ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ جب ہم پیغمبروں پر غور فکر کرتے ہیں تو 4 پیغمبر ایسے ہیں جو سارے انبیاء اور رسل کے اوپر شان لیے ہوئے، عظمت لیے ہوئے ہیں۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتوں میں غور کرو تو 4 فرشتے ہمیں ملتے ہیں جو سارے فرشتوں کے اوپر عظمت لیے ہوئے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام۔ اگر ہم صحابہ میں غور کرتے ہیں تو 4 صحابہ فضیلت والے ملتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ اگر ہم ائمہ مجتہدین میں اگر غور فکر کرتے ہیں تو مجتہد تو بہت گزرے، لیکن اللہ نے 4 کو فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ہم کائنات کی راتوں پر غور کرتے ہیں تو چند راتیں بھی فضیلت لیے ہوئے ہیں۔ شب رات کی رات، شب قدر کی رات اور عید کی رات اور جمعہ کی رات۔ اسی طرح جب ہم دنوں کے اوپر غور کرتے ہیں تو چند دن وہ بھی فضیلت لیے ہوئے ہیں۔ یوم عرفہ کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن، عید الفطر کا دن اور جمعے کا دن۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 میں سے بھی کسی ایک کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ انہیں 4 پیغمبروں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص فضیلت عطا فرمائی۔ 4 فرشتوں میں سے حضرت جبریل علیہ السلام کو سید الملائکہ بنا دیا۔ 4 مشہور صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق کو فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی۔ ائمہ مجتہدین میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فوقیت عطا فرمائی۔ اور راتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم جمعہ کی رات کو فضیلت عطا فرمائی اور دنوں میں سے جمعے کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ اس لیے یہ مبارک دن اور اس کی جو پہلی رات گزری ہے یہ مبارک رات گزری۔ مبارک کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کے اندر جب انسان عبادت کرتا ہے اور خیر کے کام کرتا ہے تو اس کے اندر ثواب بڑھ جاتا ہے، اور برکت کا مطلب یہ ہے کہ کاموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکات عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے یہ جمعے کا دن بڑی فضیلت لی ہوئی۔ اس جمعے کے دن کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جمعے کے دن لوگ جامع مسجد کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں اور آ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس اجتماع کی وجہ سے اس کو یوم الجمعہ کہا گیا، اور اس کا ایک اور نام بھی ہے، اس کو یوم المزید کہا جاتا ہے۔ یوم المزید کیوں کہا جاتا ہے؟ جب جنت کے اندر جنتی چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت میں جنتیوں سے سوال کریں گے کہ کچھ اور مانگنا ہو تو مانگ لو۔ جنتی کہیں گے اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لیا، ہمیں جنت جیسی نعمتیں عطا فرمائیں، حور و قصور عطا فرمائے، باغات اور غلمان عطا فرمائے، ہمیں اتنی بڑی نعمتوں سے نوازا، اور کیا چیز باقی ہے، ہمارے لیے سب کچھ عطا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم اپنے علماء کرام سے پوچھو۔ یہاں لوگوں کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ لوگ علماء کرام کی بات سننے کو تیار ہیں، کہ پروپیگنڈے ایسے انداز سے کیے گئے، لوگوں کی ذہن سازی میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ایسے انداز سے کی گئی کہ لوگ علماء سے کٹ جائیں۔ ایسے افراد تیار کر دیے گئے جو صرف اسی بات کے اوپر محنت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے علماء نے اپنی دکانیں چمکا رکھی ہیں، اپنے دین بنا رکھے ہیں، اپنی اپنی باتیں بنا رکھی ہیں، تاکہ امت کا علماء سے ٹکراؤ ہو جائے اور یہ دونوں جدا جدا ہو جائیں، عوام اور علماء کرام اکٹھے جمع نہ ہو۔ آپ دیکھیں یہاں تو دنیا ہے، جنت کے اندر جو علماء کی خدمت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم اپنے علماء کرام سے پوچھو۔ اب یہ لوگ اپنے اپنے امام مسجد کے پاس جائیں گے، اپنے خطیب کے پاس جائیں گے، جس کے پاس جا کر جمعہ پڑھتے تھے اس کے پاس جائیں گے اور جا کر پوچھیں گے کہ اب کون سی چیز باقی رہ گئی ہے، کون سی چیز باقی رہ گئی ہے کہ ہم اللہ سے مانگے۔ تو علماء کرام بتائیں گے کہ ہاں ایک چیز باقی ہے، وہ اللہ کا دیدار ہے، اللہ کی زیارت۔ اب جنتی اللہ سے مانگنا شروع کریں گے، جنت کے اندر اللہ سے سوال کریں گے اے اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما، اپنی زیارت نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے لیے وقت مقرر کر دیں گے، ہاں ٹھیک ہے تم
یہ جنت کے اندر یہ بازار لگ چکا ہے، تم اس کے لیے تیاری کر لو۔ جیسے بندہ دنیا کے اندر کسی فنکشن میں جانا ہوتا ہے، کسی شادی بیاہ میں جانا ہوتا ہے، خوشی میں جانا ہوتا ہے، تو پھر بندہ تیاری کر کے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے انتظام فرما دیتے ہیں۔ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بازار لگا دیں گے کہ بندہ وہاں اپنی مرضی کا حسن لے لے گا، اپنی مرضی کی خوبصورتی لے آئے گا، جو دل چاہے گا اس طرح کی وہ خوبصورتی لے کر تیار ہوگا۔ اور فرمایا کہ وہ جو دن رکھا جائے گا وہ جمعے کا دن ہوگا، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تجلیات فرمائیں گے اور سارے لوگ اللہ کی زیارت کریں گے۔ تو یہ جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار نصیب، جمعے کے دن کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اول ہی دن سے اس دن کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی جمعے کے دن کے اندر، جنت میں بھیجا گیا جمعے کے دن کے اندر، اور جب زمین میں اترے تو وہ بھی جمعے کے دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان سے واپس جب زمین پر اتری تو جمعے کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے باہر آئے تو جمعے کا دن تھا۔ اور مکہ مکرمہ جب فتح ہوا اسلام کے اندر سن 8 ہجری میں، تو یہ بھی جمعے کا دن تھا۔ اور اسلام کے اندر پہلا مارکہ، حق و باطل کا پہلا مارکہ، بدر کا مارکہ، وہ بھی جمعے کے دن پیش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جمعے کے دن کو بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ اسی دن کے اندر قیامت بھی قائم ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا ایک خاص عمل بھی بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا اس دن خاص تم مجھ پر درود بھیجا کرو۔ جمعے والے دن کا خاص عمل درود شریف پڑھنا ہے، جیسے رمضان المبارک کا خاص عمل تلاوت کلام پاک ہے، قرآن کی تلاوت کرنی، اسی طرح جمعے والے دن خاص عمل وہ درود شریف۔ تو انسان جمعے والے دن اپنی ترتیب بنا لے کہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، چلتے پھرتے درود شریف پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا سا درود شریف ہے۔ اور اگر آپ بڑا پڑھنا چاہتے ہیں درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو بھی درود آتا ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور چھوٹا سا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جمعے کے دن کا خاص عمل ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر درود ہمارا کیسے پہنچے گا؟ آپ تو دنیا سے جانے کے بعد قبر کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انسان ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، تو آپ تو ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو حرام کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ زمین انبیاء علیہ السلام کے جسم کو نہیں کھاتی۔ جس طرح دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان کے جسم کو دوائیاں لگا کر یا ایسے سٹور بنا رکھے ہیں جس کے اندر ٹھنڈا کتنی ہوتی ہے کہ وہ جسم بالکل محفوظ رہے گا، دوائیاں لگا دیتے ہیں اور کوئی پاؤڈر لگا دیتے ہیں جس سے اس کا انسان کا جسم محفوظ رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے جسم کو قبر مبارک کے اندر اسی طرح محفوظ رکھا، اور یہ محفوظ رکھنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کو ایک خاص قسم کی حیات عطا فرمائی ہے، زندگی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو خاص قسم کی حیات عطا فرمائی، جس کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کا جسم اپنی قبر اطہر کے اندر محفوظ ہے۔ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اور آپ کا جسم مبارک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح صحابہ کرام نے قبر اطہر کے اندر آپ کو اتارا۔ تو یہ جمعے والے دن کا خاص عمل وہ درود شریف کا عمل، کہ انسان درود شریف کا اہتمام کرے، اور یہ درود شریف فرشتے یہاں سے لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں بن فلاں نے آپ کو درود ہدیہ بھیجا ہے۔ آپ اور میرا نام لیا جاتا ہے اور نام لے کر بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں کے بیٹے نے، فلاں آدمی نے یہ آپ کو درود ہدیہ بھیجا ہے۔ تو یہ کتنی عظمت کا مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا اور آپ کا نام لیا جائے، ہمارے ماں باپ کا نام لیا جائے اور کہا جائے کہ یہ فلاں کے بیٹے نے آپ کو درود بھیجا ہے۔ ہمیں جمعے والے دن درود شریف کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ جو آیت تلاوت کی ہے جمعے کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کے دن جب نماز کے لیے اذان ہو جائے اور تم اذان کی آواز سنو تو فاسعوا الی ذکر اللہ، تم سعی کرو اللہ کے ذکر کی طرف۔ سعی سے مراد اہتمام کرنا ہے، اور ذکر اللہ سے مراد جمعہ ہے، کہ جمعہ کی نماز کی تیاری میں لگ جاؤ، اس کا اہتمام کرو۔ جمعہ کی نماز کی تیاری کیا ہے؟ انسان غسل کرے اور اچھے کپڑے پہنے، گھر میں اگر خوشبو میسر ہے تو خوشبو لگائے، اور
ایسے وقت کے اندر تشریف لے آئے کہ کسی کے اوپر نہ گزر کے بیٹھے، کہ مسجد کے اندر اس سے پہلے ہی آدمی آ چکے ہوں، اور پھر یہ دیکھے کہ آگے والے صف کے اندر جگہ ہے تو آدمی کے اوپر پھلانگ پھلانگ کے نہ جائے۔ تو ایسا آدمی جب مسجد کے اندر آتا ہے جمعے والے دن اور کسی کے اوپر کسی کی گردن نہیں پھلانگتا، اور آ کر جمعے کی نماز کے لیے آ کر بیٹھتا ہے، اور جو سنت اور نوافل لازم کیے گئے ان کی ادائیگی کے بعد جمعے کی نماز امام کے ساتھ پڑھتا ہے، جمعے کا خطبہ غور سے سنتا ہے، تو ایسا شخص فرمایا اس جمعے سے لے کر پچھلے جمعے تک کے سارے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے۔ ایک جمعے کا دوسرے جمعے کے درمیان کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں اذا نودی للصلاۃ کا تذکرہ ہے کہ جب جمعے کی اذان ملے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اس اذان سے مراد پہلی اذان ہے، کہ جب جمعے کی پہلی اذان ملے اس وقت انسان اپنے کاروبار چھوڑ دے، اپنا کام کاج چھوڑ دے، نیند چھوڑ دے، کھانا پینا چھوڑ دے، اور اپنی ضروریات کو چھوڑ دے، جمعے کی تیاری کا اہتمام کر کے وقت سے پہلے جمعے کے اندر مسجد کے اندر تشریف۔ وذر البیع کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ خرید و فروخت چھوڑ دو، اس لیے کہ جس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اس موقع پر جمعے کا دن تھا اور تجارتی ایک قافلہ آیا مدینے کا، تو جمعے کے دن آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کہ قافلہ آ گیا ہے، تو لوگوں کے گھروں کے اندر فاقے ہوتے تھے، ضروریات سامان خریدنا ہوتا تھا، تو اس لیے کچھ لوگ اٹھ کر چلے گئے اور خرید و فروخت کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی وذر البیع، تم جمعے کے وقت کے اندر تم خرید و فروخت چھوڑ دو۔ خرید و فروخت سے انسان نفع کماتا ہے، پیسے کماتا ہے، تو فرمایا اپنی ضروریات کی ساری چیزیں چھوڑ دو، جمعے کی تیاری کے اندر لگ جاؤ۔ اگر انسان پہلی اذان کے بعد اگر اپنے کام کاج کے اندر لگ جاتا ہے یا سو جاتا ہے، فرمایا یہ حرام کام کر رہا ہے، یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، یہ مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہے۔ اس لیے ہمیں جمعے کی اذان جب سنیں فوراً تیاری اگر پہلے کر لیے تو اچھی بات ہے، پہنچے مسجد، مگر نہ اسی وقت جمعے کی تیاری کرنے لگ جائیں۔ ہاں اگر کسی کو بھوک اتنی شدید ہے کہ اگر وہ جمعے کے لیے آئے گا، نماز پڑھنے کے لیے آئے گا تو اس کا دل کھانے کی طرف ہی متوجہ رہے گا، ویسے آدمی کے لیے اجازت ہے کہ وہ کھانا اتنا کھا لے کہ بھی اس کی وہ جو خواہش ہے وہ پوری ہو جائے، جس سے اس کا دل اس طرف نہ لگا رہتا کہ وہ ٹھیک طریقے سے نماز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر ہمیں دو نظریں ہٹانے کا حکم دیا اور ایک نظر جمانے کا حکم دیا ہے۔ پہلی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا کہ تم اس سے نظر ہٹا دو، وہ ہے دنیا کا مال و متاع، کہ یہ دنیا کی جو زیب و زینت ہے، دنیا کا ساز و سامان ہے، دنیا کا مال ہے، اس سے اپنی نظر ہٹا دو۔ اور دوسرا جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ تم اپنی نظر اس سے ہٹاؤ، وہ دنیا کا جمال ہے، حسن۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے ایمان والو اپنی نظروں کو پست کرو، دنیا کے حسن و جمال کے اوپر نظر نہ لگاؤ۔ لیکن تیسری نظر جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے اوپر نظر جماؤ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، تم اپنے آپ کو جمائے رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کا تذکرہ کرتے ہیں صبح اور شام، اپنے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں صبح اور شام، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تمہاری نظر ان سے ہٹنے نہ پائے، کہ تم اپنی نظر ان کے اوپر جمائے رکھو۔ چنانچہ نظر جمانے کے اندر ہمیں حکم دیا گیا نماز کے اندر کہ اگر تم قیام کے اندر کھڑے ہو تو نظر جمائے رکھو سجدے کی جگہ پہ، اگر رکوع کے اندر ہو تو تم نظر جمائے رکھو پاؤں کے اوپر، اور اگر تم سجدے کے اندر ہو تو نظر جمائے رکھو بالکل یہ ناک کی سیدھ کے اندر، اور اگر تم تشہد کے اندر بیٹھے ہو تو اپنی گود کے اندر نظر جمائے رکھو، اور جب جمعے کا تم خطبہ سننے لگو تو امام کے اوپر نظر جمائے رکھو۔ بعض لوگوں کے اوپر نظر جمانے سے اللہ ایسی نعمتیں عطا فرماتے ہیں، ایسی نعمتیں عطا فرماتے ہیں کہ انسان کو وہ نعمتیں شاید ہی نہ ملیں۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ والوں کی زیارت کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اللہ والوں کی زیارت جب کرنے جاؤ تو انہی کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ بعض چہرے اللہ نے ایسے بنائے ہوتے ہیں جب انسان ان کو دیکھنا شروع کرتا ہے تو پھر اللہ کی ذات یاد آ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب خطبہ ہو رہا ہو تو تم امام کے چہرے کی طرف دیکھو۔ تو یہ جمعے کے دن پہلی اذان کے بعد انسان کا گھر کے اندر رہنا اور اپنی ضرورتیں پوری کرنا یہ حرام کے درجے میں آ جاتا ہے۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم پہلی اذان سنیں فوراً اپنے کام کاج کو چھوڑ کے جمعے کی تیاری کے لیے اندر لگ جائیں۔ سعی کا ایک مطلب ہوتا ہے دوڑ کے آنا، اور سعی کا ایک مطلب ہوتا ہے اہتمام کرنا۔ نماز کے لیے دوڑنا ممنوع ہے کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور پیچھے دوڑ کر آ رہا ہے اور جماعت میں شریک ہو رہا ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ دوڑ کے نہیں جانا، سکون اور وقار کے ساتھ دوڑ کے آنے سے منع فرما دیا۔ سعی کا دوسرا منع ہے اہتمام کرنا، کہ تم جمعے کے لیے اہتمام کرو اور اہتمام کے ساتھ تیاری کر کے پہلے مسجد کے اندر آ جاؤ، تاکہ وہ جو فرشتے تمہارا ثواب لکھنے کے لیے کھڑے ہیں ان کے بیٹھنے سے پہلے تم مسجد کے اندر پہنچ جاؤ۔ چنانچہ جب امام صاحب اپنی گفتگو کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو فرمایا وہ فرشتے بھی گفتگو سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اب وہ دفتر بند کر دیے جاتے ہیں، اور جس کے اندر انسان کا پھر وہ شمار اس کے اندر نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔